علیکم۔ امید کرتا ہوں رب ذوالجلال والاکرام کی ذات سے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ روزنامہ ہندو نے ایک دفعہ ایک مضمون چھاپا جس میں لکھا گیا تھا کہ تمام مسلمانوں کے فرقے کافر ہیں۔ اب مسلمانوں نے شور مچا دیا، کیس کر دیا۔ انگریز جج تھے، ان کی عدالت میں کیس گیا۔ انہوں نے اس رائٹر کو بلایا اور پوچھا کہ یہ تم نے لکھا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے لکھا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہو۔ انہوں نے کہا جی نہیں، میں جرم کا اقرار نہیں کرتا، البتہ لکھا میں نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا اور کیا مطلب ہوا؟ تو اس نے کہا جی آپ ان کو باری باری بلا کے پوچھ لیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، اس کے بعد مجھے بلائیے گا۔ تو جج صاحب نے دیوبندیوں کو بلایا، پوچھا جی بریلویوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، قبروں کو پوجتے ہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ بریلویوں کو بلایا، دیوبندیوں کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا جی یہ تو گستاخ رسول ہیں، حیات النبی کو ہی نہیں مانتے، وغیرہ وغیرہ۔ سلفیوں کو بلایا، انہوں نے بھی کچھ ایسے خیالات کا اظہار کیا۔ شیعوں کو بلایا، انہوں نے بھی ایسے خیالات کا اظہار کیا۔ سنیوں کو شیعوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی عرض کیا۔ تو جج صاحب نے یہ سارا کچھ سننے کے بعد وہ کیس خارج کر دیا۔ تو سوچئے کہ آج بھی ایسا ہی نہیں ہے؟ تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ پڑھو۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ فرقوں میں نہیں پڑھو، تو جو فرقوں میں پڑے گا وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ تو فرقے بنانا ہی غلط ہے۔ پھر پیارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری قوم کے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے جو سارے جہنم میں جلیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ وہ کون سا فرقہ ہے؟ کیا آپ نے کسی فرقے کا نام بتایا؟ نہیں۔ تو کیا کوئی فرقہ من حیث الفرقہ جنت میں جائے گا؟ کیا یہ کہا جائے گا قیامت والے دن کہ یہ بریلوی سارے جنت میں چلے جائیں، دیوبندی سارے جنت میں چلے جائیں، سلفی سارے جنت میں چلے جائیں، یا شیعہ سارے جنت میں چلے جائیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو انڈیویجولی پوچھا جائے گا نا، مجھ سے پوچھا جائے گا تمہیں جوانی دی تھی تم نے کہاں گزاری؟ تمہیں صحت دی تھی تم نے اس کا کیا استعمال کیا؟ تمہیں عقل سلیم دی تھی تم نے اس کو کہاں استعمال کیا؟ تم نے میرے بندوں کی بھلائی کے لیے کیا کیا کام کیے؟ تم نے اپنے دن اور رات کیسے بتائے؟ تم نے کیا کام کیے کیا نہیں کیے؟ تمہیں کن سے روکا گیا تھا، کن سے کن کو کرنے کو کہا گیا تھا، کیا تم نے اس پر عمل کیا؟ تو مجھ سے انفرادی طور پر سوال ہوگا نا، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا کام کیا۔ اعمال نامہ مجھے میرا دیا جائے گا کہ یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں، ذرہ ذرہ بتایا جائے گا، اور وہ سارے ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ تو فرقوں کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس فرقے میں تھے۔ اور فرقوں میں اختلاف بھی کوئی اتنا تو نہیں ہے نا، کہ اللہ کو تو سب ہی ایک مانتے ہیں، اس کی سپرمیسی کو بھی سب مانتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سب مانتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، محمد الرسول اللہ، اس کو بھی سب مانتے ہیں۔ تو پھر باقی جو اختلافات ہیں ان کو چھوڑ دیں پلیز۔ ہم ایسے ہی کسی پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ فرض تو ہمارا یہ ہے، کہا تو ہمیں یہ گیا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی بات سب تک پہنچانی ہے۔ روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگ ہمارے بھائی ہیں، پیارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، اور ہم نے اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے تو ہم نے اپنے عمل سے اور اپنی دلیل سے اس کو سمجھانا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ درست ہے۔ اور عمل ہمارا کتنا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے تو ہم اس کو کس فرقے میں بھیجیں گے؟ میں کہوں گا میرے فرقے میں آ جاؤ، آپ کہیں گے میرے فرقے میں آ جاؤ، یہ صحیح ہے۔
تیسرا کہے گا یہ میرا فرقہ صحیح ہے باقی سارے غلط ہیں، تو وہ پھر کہاں جائے گا؟ لہذا سیدھی سی بات ہے، اگر ایمان کے 10 درجے کیے جائیں تو 1 درجہ عبادت اور 9 درجے حلال روزی کے لیے جدوجہد کرنا۔ ہمارے پاس وقت کہاں بچے گا کہ ہم کسی کو کافر کہتے پھریں، کسی کو کچھ کہتے پھریں؟ اگر ہمارا کوئی بھائی غلط ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے، یہ ڈس بلیور ہے، تو اس کو اپنے عمل سے سمجھائیں۔ بات لمبی ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں، اس وقت میرے پاس جو وقت ہے میں اس کو کیسے استعمال کر رہا ہوں اور اس کا مجھے کیا حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔